ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر مصطفیٰ ایجنسی 1 سبسکرائب کریں۔ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے نوجوانوں آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں یا رسول اللہ کر کے بدکنا مت۔ کوئی ظالم اگر 5 سال کے لیے آئے 10 سال کے لیے آئے بدک کر کے بدحواس مت ہونا۔ یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میرا مولا کل بھی اکبر تھا آج بھی خیر امت ہے، نبی کی امت ہے۔ آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا، تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو، تم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو۔ تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلیاں ہیں تو انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا، میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ یا رسول اللہ۔ ہماری کان میں سب سے پہلے کیا کہا گیا ہے؟ اذان دی گئی کہ نہیں دی گئی؟ میاں رواج ہے کہ نہیں ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اور اذان کا پہلا جملہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ سب سے۔ ارے ہم پیدا ہوئے اس وقت ہی یہ کہا گیا اللہ سب سے، اور جب ہم مریں گے ہماری میت کو لا کر کے امام کے سامنے رکھا جائے، امام ہاتھ باندھے گا تکبیر کے یہ کہتے ہوئے کہ اللہ سب سے۔ ہم آئے تھے تو اللہ کو بڑا مان کر، دنیا سے جا رہے تو اللہ کو بڑا مان کر۔ یہ ایمان والوں کی زندگی ہے۔ جب تمہاری پوری زندگی میں یہ بار بار بتایا گیا اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پھر ان ظالموں کے تختوں کو دیکھ کر کے گھبرانا مت، کسی کی کرسی کو دیکھ کر کے بدکنا مت۔ کوئی ظالم اگر 5 سال کے لیے آئے 10 سال کے لیے آئے بدک کر کے بدحواس مت ہونا۔ یہ کیڑے آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، میرا مولا کل بھی اکبر تھا آج بھی اکبر ہے، اور اللہ حی و قیوم ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ یقین ہے کہ نہیں ہے؟ اگر یقین نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے۔ ابھی دن ہے یا رات ہے؟ سب کو پتا ہے رات ہے، لیکن ایک یقین تمہارے دل میں ابھی بھی ہے۔ اندھیرا ہو گیا ہے، سب جگہ اندھیرا ہے، رات ہے، لیکن بچے کو پکڑ کر پوچھوں بوڑھے کو پکڑ کے پوچھوں ہر ایک یہ کہے گا چند گھنٹوں کے بعد اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ چند گھنٹوں کے بعد رات جائے گی اور اجالا ہوگا۔ یہ تمہارا روز کا معمول ہے، اس لیے اس پر توجہ نہیں کرتے۔ کبھی کبھار پوچھو ان اندھیریوں سے، ان اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا کون ہے؟ وہ میرا رب العالمین ہے۔ جب رات کے اندھیریوں کو چھانٹ کر کے اجالا لاتا ہے تو اس امت پر آئے ہوئے اگر اندھیریوں کو دیکھ کر کے گھبرا کر کے جانا، یہ شان ایمان والوں کی نہیں ہے۔ آج اگر تھوڑی اندھیریاں ہیں تو انتظار کرو، کچھ دیر کی خاموشی ہے پھر شور آئے گا۔ آج کتوں کا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا۔ اجالا آئے گا، اجالا آئے گا، کیونکہ قرآن میں مولا کا وعدہ ہے۔ اور حدیث سناؤ، نبی پاک فرماتے ہیں اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک ہر گھر سے لا الہ الا اللہ کی آواز نہ آئے۔ پوری دنیا کی بات میرے آقا نے فرمایا، ہر گھر سے اللہ کا کلمہ پڑھا جائے گا۔ اگرچہ کافروں کو یہ پسند نہ آئے بات، لیکن ہم کہتے رہیں گے۔ تم کو اگر پسند نہ آئے لیکن میرے نبی کا فرمان ہے ایمان سب کے پاس ہوگا۔ وہ دور امام مہدی کا ہوگا، امام مہدی آئیں گے اور دنیا میں ایک انقلاب برپا ہوگا، ایک ریولوشن آئے گا۔ جنگ کا میدان بھی ملک شام بنے گا، جیسے آج بنتا جا رہا ہے۔ ساری بڑی طاقتیں وہاں اتر رہی ہیں۔ اگر یہ انہی حالات کی طرف لے جا رہے ہیں تو میرے عزیزوں قیامت بہت قریب ہے، بڑی نشانیاں آنے والی ہیں، امام مہدی کا ظہور بہت قریب ہے۔ جس وقت وہ تشریف لائیں گے
ان اندھیریوں سے ہم اجالوں کی طرف آئیں گے. ایک امام برحق ہوگا, اس کے پیچھے ساری قوم ہوگی, سارے سلسلے وہیں پر ختم ہو جائیں گے, سارے مشرب, سارے مسلک, سارے مذہب امام مہدی کے ہاتھ پر متفق ہو جائیں گے. سب کا اتفاق ہوگا, نہ کوئی اختلاف, نہ کوئی فرقہ, نہ کوئی جماعت. ایک امام عادل ہوگا پوری دنیا کا, وہ میرے نبی نے فرمایا ہے, اور اگر حضور نے فرمایا ہے تو ہو کر رہے گا, ہو کر رہے گا. لیکن بس تمنا یہ کرتے ہیں مولا تعالی ہماری زندگیوں میں وہ دن عطا کرے, تو یہ تو اس کی بڑی نعمت کاملہ ہے. ورنہ ہمارے مرنے کے بعد ہو یا قیامت سے پہلے یہ دن تو آئے گا اس روئے زمین پر. کافروں کو یہ بات بری لگتی ہے تو لگے, لیکن اس بات کو یاد رکھ کر کے چلو اے نوجوانوں, جب بارش زیادہ ہوتی ہے تو آدمی کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ وہ جلدی سے اپنے دروازے بند کرنے لگتا ہے, اپنی حفاظت کی کوشش کرتا ہے. کھڑکیاں بند کر لو, دروازے بند کر لو, پردے لگا لو. باہر کپڑے سوکھ رہے تھے تو ان کو اٹھا لو, کوئی چیز سوکھنے کے لیے رکھے تھے اس کو لے لو. بارش ہوتی ہے تو آپ انتظامات شروع کر دیتے ہیں, نہ بھیگ سکوں یا میں گیلا نہ ہو جاؤں اس کے لیے آپ رین کوٹ پہن لیے, چھاتا لے لیے. آج فتنوں کی بارش شروع ہو چکی ہے. ان بارشوں کے زمانے میں آپ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کرتے. اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو جاؤ, بیدار ہو جاؤ. جب جب مسجد سے آواز آئے اپنے بستروں کو چھوڑو, دوڑ پڑو. جس دن تمہاری مسجد کی صفیں بھرنے لگ جائیں, کافروں کے دل پر ہیبت طاری ہو جائے, دشمنوں کے دلوں پر ہیبت طاری ہوگی. تم فجر میں سوتے رہتے ہو اور تمہارا دن شروع ہوتا ہے 12 بجے کے بعد, اور رات جاگتے رہتے ہیں. یہ ہماری زندگیاں نہیں تھیں. ہم فجر کی نماز سے اپنا دن شروع کرتے, عشاء پر ختم کر دیا کرتے. یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے. جب اس نظام سے ہم ہٹ کر کے دوسرے راستے پر چلیں گے, میاں ہوتا یہ ہے, شیر جب اپنی حیثیت بھول جاتا ہے تو کتے بھی اس پر بھونکنے لگ جاتے ہیں. شیر اگر اپنی شیرگی پر قائم نہ رہے, چھوٹے چھوٹے جانور بھی اس پر حکومت کرنے لگ جاتے ہیں. اسی لیے آپ خیر امت ہیں, نبی کی امت ہیں. آپ کو اس کے پیچھے بھاگنے کے لیے نہیں بنایا گیا. تم ٹک ٹاک پر مجرے کرنے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ایکٹر اور ایکٹریس کے فین بننے کے لیے نہیں بنائے گئے ہو. تم کو اللہ نے پیدا کیا ہے اپنے نبی کے پیچھے چلنے کے لیے. تم اپنے نبی کو دیکھو اور آگے بڑھو, پھر دیکھو انقلاب کیسا آئے گا. آج ان باتوں کے ساتھ میں اپنی جملوں کو سمیٹتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. جو کچھ بھی برائیاں آئی ہیں, ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم, رب تعالیٰ فرماتا ہے جو مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے, یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے. اپنے معاشرے سے نشہ کو نکالو, اپنے معاشرے سے سود کو نکالو, ان بے حیائیوں کو ختم کرو, اپنی بچیوں کے پردوں کی پابندی کرو. آپ ایک نعرہ لگاتے ہیں اسلام, اگر میں نعرہ لگاؤں تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ اسلام زندہ باد. اسلام سے پیار ہے, اسلام زندہ باد جب نعرہ لگاتے ہو, پھر اپنی بیوی پر, اپنی بیٹی پر اسلام زندہ باد کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ان پر اسلام کیوں نہیں دیکھنا چاہتے؟ ارے باپ تو اپنے بیٹے پر اسلام نہیں دیکھ پا رہا ہے, چہرہ کسی اور کا ہے, کپڑے کسی اور کے ہیں, تم سڑک پر اتر کر کے اسلام زندہ باد کہہ رہے ہو. اپنے گھر میں سے نعرہ لگاؤ اسلام زندہ باد. میرے گھر میں گانے کی آواز نہیں آئے گی, میرے گھر میں بچوں کی تربیت ہوگی تو اس بات پر ہوگی میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. یہ تربیت کا انداز ہو جائے. بچیوں کو یہ سبق دے دو کہ تم یہ سیریل دیکھنے والی لڑکیاں نہیں ہو, یا سیریل پر آنے والی تماشا کرنے والی وہ عورتیں نہیں ہو جن کی بے پردگی کو دیکھ کر کے کتے اپنے رال ٹپکاتے ہوئے ہوس کا نشانہ بناتے ہیں. اے میری بچیوں, تم فاطمہ زہرا کی کنیز ہو, تم سیدہ کائنات کی کنیزہ ہو. جس کے آنچل کو نہ دیکھا مہر و ماہ نے, اس ردائے عفت پہ لاکھوں سلام.
चांद और सूरज ने जिसके आंचल को नहीं देखा, तुम उसकी कनीज आओ, तुम अपने पर्दे की पाबंदी करो। बात सिर्फ इतनी है, अगर हमारे घरों से दीन शुरू हो जाए, हमारे घरों से इस्लाम शुरू हो जाए, तो फिर दुश्मनों से हमें किसी बात का डर नहीं, किसी बात का खौफ नहीं। जितना भोंकते भोंकने दो, अगर तुमने मजबूती के साथ इस मिशन को जिंदा किया, मेरा बच्चा कुरान पढ़ करके आगे निकलेगा, मेरा बच्चा मेरे नबी की मोहब्बत में आगे बढ़ेगा, मेरे घर से आवाज आएगी नाते मुस्तफा की, मेरी बच्चियां फातिमा जहरा की कनीजा कहलाएंगी, मेरा मोहल्ला टूटा बिखरा क्यों ना हो, सड़कें टूटी हुई हो, घर छप्पर के क्यों ना हो, लेकिन दूर से अगर एक अजनबी मेरे गांव में आ जाए तो ये कहने पर मजबूर हो जाए, इस गांव से मदीने की खुशबू आया करती है, इस गांव में आशिकाने मुस्तफा की झलक नजर आती है। फिर तुम्हें लोग नाम पूछ करके ना पहचाने, तेरा नाम क्या है, नाम पूछने के बाद वो फिर फैसला करे हिंदू है कि मुस्लिम है, क्रिश्चियन है कि यहूदी है, ईसाई है कि फला है। नाम पूछने के बाद लोगों को पता ना चले, बल्कि तुम्हारे चाल और चलन को देख करके दुनिया पुकार उठे, ये चलने वाले की चाल बताती है कि गुलाम मुस्तफा है, मेरे नबी का आशिक है। जब जिंदगी को आप इस तरह बना ले, इंशाअल्लाह एक इनकलाब आने को तैयार है, एक इनकलाब आने को तैयार है। नौजवानों, गानों के रसिया जो है उनको मैं कहता हूँ छोड़ दो, गाने निफाक पैदा करते हैं, इंसान को मुनाफिक बना देते हैं, गाने सुन सुन करके लोग जिना की तरफ जाते हैं, ये मुहद्दिसीन का फरमान है। इसलिए छोड़ो इन तमाम चीजों को और रोजाना कुरान सुनने की आदत डालो, कुरान सुनने की आदत डालो। सबके पास मोबाइल है, तकरीबन सबके पास मोबाइल है, कुरान उसमें डाउनलोड कर लो। किसी कारी कुरान सोने से पहले एक मर्तबा सूरह मुल्क सुन करके सो जाओ, खाली कुरान की एक सूरह सुन करके सो जाओ। मेरे अजीजों, हदीस में है जब मरोगे कब्र में ये सूरह एक रोशनी बनकर आए और आकर क्या कहती है, आला हजरत ने लिखा है, सूरह मुल्क पढ़ने वाला या सुनने वाला जो अपनी जिंदगी में कब्र में जाता है, सब लोग दफन करके उसकी तख्तियां बंद करके चले जाते हैं, ये सूरह मुल्क जाती है अपने रब के पास, कहती है मौला मैं तेरे कलाम का हिस्सा हूं या नहीं। रब फरमाता हाँ ऐ सूरह मुल्क तू मेरे कलाम का हिस्सा। कहती है मौला जो मुझे रोज पढ़ता था, सुनता था, मैं उसकी सिफारिश लेकर के आई हूं, उसकी बख्शिश का ऐलान फरमाते, उसकी बख्शिश का ऐलान फरमाते। यहां तक कि वो सूरह मुल्क रब तबारक व तआला से बार बार इसरार करके उसकी बख्शिश का परवाना ले लेती है। रब फरमाता है जा मैं उसको बख्श दिया। फिर सूरह मुल्क आला हज़रत ने लिखा है जन्नत में जाती है, तकिए लेती है, बिस्तरे लेती है और वापस कब्र में आती है, पढ़ने वाले से कहती है मैंने तेरे लिए ये तकिए जन्नत के लाए और ये बिस्तरा जन्नत का है, ये हवाएं खुशबुएं जन्नत की हैं। ऐ मेरे पढ़ने वाले, मेरे आने में कहीं ताखीर तो नहीं हो गई, देरी तो नहीं हो गई। वो कब्र में हमारे साथ रहने वाली सूरह मुल्क बरसों हो गए न लोग सुनते हैं न पढ़ते हैं। तुम तो किसको सुन रहे हो? गाने सुन रहे हो, ये नौटंकियां, ये मुजरे, ये भंगड़ा, ये दुनिया की अय्याशियां जो जहन्नम की तरफ ले जाती हैं, इन सब को छोड़ो, रहमान के उस कलाम को सुनो। जब सारी दुनिया साथ छोड़ दे, अल्लाह का कलाम कब्र में तुम्हारे साथ हुआ करेगा, रोशनी बन करके। आज से अमल करेंगे इंशाअल्लाह। हर नौजवान अपने मोबाइल में सूरह मुल्क डाउनलोड करेगा और रात को सुन करके सोएगा। और दूसरी बात, अगर अपना सीना ऐसा बनाना है कि जिसकी धड़कन से भी लोगों को यानी दुश्मनों को खौफ तारी होने लग जाए, उसके गुजरने से ही कई कीड़े मर करके नालियों में चले जाएं। अगर ऐसा सीना बनाना चाहते हो ऐसा सीना बन जाए हमारा। हर एक की ख्वाहिश है ना कि तुम्हारी दिल की धड़कन बनने लगे, दुश्मनों पर रौब तारी हो। उसके लिए एक इलाज है, उस वक्त तक बिस्तर पर सोना नहीं जब तक 100 मरतबा अपने नबी पर दुरूद न पढ़ो। अपने आका को 100 मरतबा याद करो, दुरूद शरीफ। फिर ये आदत जिंदगी में चंद दिनों के बाद देखो, चंद दिनों के बाद देखो चेहरे पर नूर आ जाएगा।
چہرے پر نور آ جائے گا، زبان میں اثر آ جائے گا، اور پھر اس کا ایسا بھی ظالم ہو اس کا خوف تمہارے دل میں نہیں آئے گا۔ اللہ تمہیں خوف سے آزاد رکھے گا، خوف سے آزاد رکھے گا۔ میری گفتگو کا کل خلاصہ یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اے نوجوانوں آؤ اس نبی کے قدموں میں بیٹھ کر کے ہم یہ عہد کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج کے بعد سے زندگی آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے ہماری سانسیں آپ کے نام پر ہے، آج کے بعد سے اپنی خواہشات آپ کے نام پر ہے۔ میرے ساتھ آپ سب کا بھی جذبہ ہے تو میرے ساتھ مل کر کے کہو، جب نبی پاک کی عزت کی بات آئے، ان کے ناموس کی بات آئے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ حضور کے قدموں میں اپنی گردن بھی نچھاور کرنے کو تیار ہوں گے۔ ہر ایک نوجوان اگر اس بات کے لیے تیار ہے تو نبی کو حاضر و ناظر مان کر کہو میرے ساتھ، یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان چنین و چنا بنے دو جہاں سب میرے مصطفیٰ کے لیے ہے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے، لوا کے تلے سنا میں کھلے یا رسول اللہ ہم سب کی زبان تمہارے لیے۔ آقا و مولا آپ کے دربار میں اس قافلے کی طرف سے میں عریضہ یہ پیش کرتا ہوں، سرکار چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، ہم بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔